ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ہندو کس نبی کی امت میں سے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، دل کی عطا گرائیوں سے السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف قوموں پر رشد و ہدایت کے لیے بھیجا۔ قرآن کریم اور احادیث میں جن انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، کم و بیش ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ رب کریم نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے نبی بھیجا ہے۔ تو ہزاروں سال پرانی تہذیب رکھنے والا ہندوستان ایک نبی کی رشد و ہدایت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس سرزمین ہندوستان میں جس جگہ پر اتارا گیا اس کا نام سرندیب ہے، اور وہ اس وقت سری لنکا میں موجود ہے۔ ناظرین، ہندو دنیا کا وہ مشہور اور قدیم مذہب ہے جن کی کتابوں میں ایک خالق خدا، جنت، دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اور ناظرین، ہندو مذہب کی مشہور کتابوں میں آخر الزمان نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ ہندوستان کے الہ آباد کی ایک یونیورسٹی کے مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر روہت پرکاش ہندو مذہب اور سنسکرت میں بہت ہی مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب لکھ کر تہلکہ مچا دیا ہے، اور اس کی کتاب کا بہت ساری زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، ایک بات بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت اس کتاب کو جھوٹا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کتاب کے اندر اس پروفیسر نے ہندو مذہب کی تمام کتابوں سے وہ مواد اکٹھا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ ہندوؤں کی کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اکٹھی کر کے اس نے یہ کتاب کلکی اوتار لکھ ڈالی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوؤں کی ان کتابوں میں 10 اوتاروں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ 10 پیغمبروں نے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آنا ہے، جن میں سے 9 پیغمبر پچھلے 3 یگ یعنی 3 ادوار میں آ چکے ہیں، اور آنے والا آخری دور یعنی کل یگ میں آخری کلکی اوتار کو آنا ہے۔ اور ہندو اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ کل یگ 1000 سال پہلے سے بھی شروع ہو چکا ہے۔ جب تک دنیا تباہ نہیں ہوتی یہ وہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کلکی اوتار یعنی اپنے مسیح کے منتظر ہیں، جن کے متعلق ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب جن کا نام بھگوید گیتا ہے، اس میں کل یگ کے آخری دور کا آدھے سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کی زبان میں پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں۔ ان کی کتاب بھگوید گیتا کے اشلوک میں آخری کلکی اوتار یعنی کلکی پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور ان کے والد کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر سنبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق آخری نبی یعنی کلکی اوتار جہاں پیدا ہوگا اس جگہ کا نام سنبل ہوگا۔ اور ڈاکٹر روہت پرکاش اپنی مشہور زمانہ کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں سنبل نام کو 3 ناموں سے لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امن کی جگہ ہے، اور دوسرا سمندر کے قریب کی جگہ، اور اس کا تیسرا معنی ہے کہ جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد مقام بیت اللہ شریف ہے جس کی طرف سب لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے بڑے خاندان قریش کے سردار تھے اور بیت اللہ شریف کے متولی بھی تھے۔ اور تیسری پیشین گوئی کہ کلکی اوتار خالد کو وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے اور یش کے معنی ہے بندہ یا غلام۔
اس طرح سے وشنو یش کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت زبان میں سومتی پرامن یا امن والی لکھا گیا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام آمنہ یعنی کہ امن والی تھا۔ اور ان کی کلکی کتاب میں کلکی اوتار کی پیدائش کا کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادھو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ناظرین، ہندوؤں کی مشہور و معروف کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار کے 8 خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 8 خصوصیات کلکی اوتار میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، الہامی علم، ضبط و نفس، معزز حسب و نفس، شجاعت و بہادری، متوازن گفتگو، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات پائی جائیں گی۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے شلوک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری کلکی اوتار خدا کے گھوڑے کی سواری کریں گے، آخری کلکی اوتار خدائی گھوڑے کی سواری کریں گے، اور ان کے اس دعوے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے براق پر معراج کا سفر کیا۔ ان سے ان کی ایک اور پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے کلکی اوتار جن کا ان کو انتظار ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ سب خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنبل کے مقام پر وشنو یش کے گھر بڑے پروہد کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ آخری کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیشین گوئیاں کی گئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام سومتی یعنی کہ آمنہ اور والد کا نام وشنو یش یعنی کہ عبداللہ تھا، تو ان سے یہ ثابت ہوتا ہے ہندو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہندوؤں کی کلکی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر یہ بھی ایک پیشین گوئی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور پیشین گوئی بھی کی گئی، جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی، اور ہندوؤں کی کتابوں میں یہ دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے اور یہ فرشتوں کو دیوتا بولتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے تمام مذاہب کی کتابوں اور بشمولیت ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے سے کیا جا چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہندو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دل و جان سے مان کر بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک ہی خداوند کی پوجا کریں جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے، اور سب کی نجات اسی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کلکی اوتار مان کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ تمام انسان بشمولیت ہنود و یہود کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر داخل ہیں، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، آپ کی تائید کی اور کلمے کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہلاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا اور کلمہ نہیں پڑھا تو وہ لوگ غیر مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح سے ہندو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں، کیونکہ ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا پیغام اور دعوت پہنچ چکی ہے، کیونکہ ان کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اس کے ساتھ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے اور اس کی غلامی کرنے اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ میں شامل ہو جائیں۔ بے شک
یہ ہمارے دین اسلام کا حسن ہے، جو بھی اس کے سائے میں آ گیا اس کی دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، فی امان۔